اگر آپ کی روٹی بھی سخت ہو جاتی ہے اور کچھ دیر کے بعد خشک محسوس ہونے لگتی ہے تو یہ طریقہ آپ نے ایک دفعہ ضرور آزما کر دیکھنا ہے۔ آٹا گوندتے وقت کچھ خاص ٹپس جن کو آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں کیونکہ ایک کے بعد ایک ٹپ بہت ہی کمال کی ہے۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنی ٹپ نمبر 1 کی طرف۔ ایک ایسی چیز آپ کو آرگنائز کرنے کا طریقہ بتاؤں گی جو کہ تقریباً ہر گھر میں مسئلہ بنتا ہے۔ اس طرح کے شوپر جن کو ہم کیبنٹس میں اس طرح رکھ دیتے ہیں جس سے ہماری الماریاں بہت بے ترتیب لگتی ہیں یا پھر کچن میں گند پھیلا دیتی ہیں، تو آپ نے اس طرح کا کوئی سا بھی ایک ڈبہ لے لینا ہے اور سارے شاپر اس میں ڈال دینے ہیں۔ یہ دیکھنے میں بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تو ہم اس کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے آرگنائز کریں گے۔ تو آپ نے ایک کپڑا لے لینا ہے یا کوئی رومال بھی لے سکتے ہیں، اس طریقے سے چاروں کونوں کو برابر کر لینا ہے اور کوئی چوڑی لے لینی ہے یا پھر آپ ربڑ بھی لے سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ نے چوڑی کو اس طریقے سے پہنا دینا ہے اور اس کو بالکل برابر کر لیں اور یہ دیکھیں دیکھنے میں بھی کافی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری کچن کی کیبنٹس گندی بھی نہیں ہوں گی جس سے ہماری کچن کی کیبنٹس ہر وقت بے ترتیب رہتی ہیں شاپرز کی وجہ سے۔ جب بھی آپ کو ضرورت ہوگی بس شاپر نکال لیں حساب کی ضرورت سے اور جب واپس ڈالنا ہو آسانی سے اس کے اندر ڈال دیں۔ تو بڑھتے ہیں اب اپنی اگلی ٹپ کی طرف۔ اس طرح کے جو تھرماس ہوتے ہیں یا پھر چائے والی کیٹل ہوتی ہے، کچھ عرصے کے بعد اس میں سے عجیب سی اسمیل آتی ہے۔ جب چائے ڈالتے ہیں چائے میں سے بھی عجیب سی اسمیل آنے لگتی ہے۔ تو آج اس کی زبردست کلیننگ کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تھوڑی سی کھجور کی گٹھلیاں آپ ہمیشہ اپنے کچن میں کلیننگ کے لیے رکھ دیا کریں کیونکہ اس طرح کی جو شیشے کے برتن ہوتے ہیں اسے جب ہم کلیننگ کرتے ہیں اسے ایک تو رگڑ نہیں آتی اور کلیننگ بھی اچھے سے ہو جاتی ہے۔ آپ نے لے لینا ہے تھوڑا سا ڈش واش، نمک اور تھوڑا سا سفید سرکہ اور بالکل تھوڑا سا پانی ڈال دیں اور اس کو بند کر کے تھوڑا سا اس کو شیک کر لینا ہے آپ نے اور تقریباً 15 منٹ کے لیے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے تاکہ جتنی بھی اندر جمی ہوئی میل ہے وہ آسانی سے صاف ہو جائے۔ اور 15 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے یقین نہیں کریں گے جتنی بھی اس کے اندر گندگی تھی وہ ساری باہر آ چکی ہے اور آپ نے اس کو پھر اچھے پانی سے بالکل بہت اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے۔ اس کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے کیٹل ہو گئے یا پھر اس طرح کے تھرماس یا چائے والے برتن ہوتے ہیں جو کہ استعمال کرنے کے بعد کچھ عرصے بعد عجیب سی اسمیل آتی ہے وہ بالکل بھی ختم ہو جائے گی۔ تو آج کی سب سے اہم ٹپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیں روٹی کتنی ملائم اور نرم بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی روٹی ہو یا پھر چاہے پراٹھا ہو بالکل سیم اسی طریقے سے نرم ملائم اور پھولا ہوا بنے تو آپ کو آٹا گوندتے وقت کچھ ٹپس ہوتی ہے جن کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ اگر آٹا آپ بہت اچھے طریقے سے گوندیں گے تو روٹی بھی اتنی ہی اچھی بنے گی۔ تو آپ نے لے لینا ایک برتن اور اس میں ڈال دینا ہے سونف، نمک آپ نہیں شامل کرنا چاہتی تو نہ ڈالیں۔ تو آپ نے اس کو 15 سے 20 منٹ کا ڈھک کر رکھ دینا ہے۔ سونف سے یہ فائدہ ہوگا جب آپ اس سے آٹا گوندیں گے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو روٹی کھانے میں پرابلم ہوتی ہے یعنی کہ معدے میں گیس ہو جاتی ہے، روٹی اچھے سے ہضم نہیں ہو پاتی، تو آپ نے آٹے میں جو ایک خاص چیز ڈالنی تھی وہ ہے ملائی۔ جی ہاں، آپ چاہے تو 1 چمچ دودھ بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر ملائی۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی روٹی کافی سافٹ اور نرم بنے گی اور پانی کے اندر آپ 1 چمچ آئل کا بھی شامل کر دیں۔ ان چیزوں سے یہ ہوگا کہ ہمارا آٹا بہت نرم اور ملائم گوندے گا، تو روٹی بھی اسی وجہ سے نرم اور ملائم بنے گی۔ بس اتنا گوندے آپ نے اکٹھا کر لینا ہے آٹے کو اور پھر آپ نے اس کو 15 منٹ کے لیے ریسٹ دے دینا ہے۔ جب آپ آٹے کو ریسٹ دیتے ہیں تو اس سے آٹا بہت نرم اور ملائم گوند جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کو صرف 15 یا 20 منٹ کے لیے ہی رکھنا ہے۔ پھر آپ نے اس کو اچھے سے مٹھی دے دینی ہے آٹے کو۔ اس سے یہ ہوگا کہ آٹا بہت ہی زبردست نرم اور ملائم ہو جائے گا۔ آپ کو زیادہ محنت بھی نہیں کرنے پڑے گی اور آپ کا آٹا بالکل تیار ہو جائے گا۔ آٹے کو جب بھی رکھنا ہو تو آپ پلاسٹک کے برتن میں نہ رکھیں کیونکہ پلاسٹک کے برتن میں آٹا بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس طریقے کے برتن میں رکھیں یا پھر کوئی اسٹیل کا برتن لے لیں اس میں جب آپ آٹا رکھتے ہیں تو آٹا خراب نہیں ہوتا۔
اور اب میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری سی ٹپ بتاتی ہوں جو خاص طور پر روٹی بنانے والوں کے لیے بہت کام کی ہے۔ اس کے لیے میں نے ایک خالی ڈبہ لیا اور اس کے ڈھکن میں چھوٹے چھوٹے سوراخ کر لیے۔ اب اس بوتل کے اندر آٹا بھر لیتی ہوں اور جب بھی روٹی بیل رہی ہوں تو ہاتھ سے مٹھی بھر آٹا ڈالنے کے بجائے اس بوتل سے ہلکا ہلکا آٹا سپرنکل کر لیتی ہوں۔ اس کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہماری روٹی پر ضرورت سے زیادہ آٹا نہیں لگے گا، کیونکہ اکثر ہم ہاتھ سے آٹا ڈالتے ہیں تو اندازہ نہیں رہتا اور آٹا زیادہ استعمال ہو جاتا ہے۔ روٹی بیلتے وقت اکثر کیا ہوتا ہے، آٹا نیچے فرش پر یا کاؤنٹر پر گر جاتا ہے اور پھر صفائی کا ایک الگ کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے ایک صاف کپڑا لیا ہے اور اس بیلنے کے نیچے رکھ دیا، اور جب بھی روٹی بیلوں گی جو اضافی آٹا نیچے گرے گا وہ فرش پر گرنے کے بجائے اس کپڑے پر گرے گا۔